السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہے ہم کافی مشہور صحابہ میں سے آپ ہیں، نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جو ہے حالانکہ روم کے نہیں ہیں، لیکن روم جو کیا کہتے ہیں آپ کا ملک ہے، کنٹری ہے، وہ وہاں سے آپ کا تعلق نہیں تھا، آپ عربی تھے۔ آپ کی والدہ والد جو ہے بنو نمیر کے تھے، اور آپ کی والدہ بنو تمیم، یہ نام بھی کافی مشہور ہے، تمیم، تو بنو تمیم کے تھے، یہ دونوں کے آپ فرزند تھے۔ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسالت آپ کو ملی اس سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ایران کے بادشاہ کی طرف سنان بن مالک، آپ کے والد جو ہے سنان بن مالک النمیری تھے، وہ ابلا شہر کے گورنر تھے۔ وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت آپ کو یعنی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے تھے، کہ اس وقت 5 سال کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بعثت سے 20 سال پہلے۔ تو یعنی کہ آپ جو ہے بہت روشن چہرہ تھے، بال آپ کے سرخ تھے، بہت خوبصورت تھے آپ، اور جو ہے عقل مند بھی تھے، آپ ذہین تھے۔ آپ کے والد جو ہے ان کو دیکھ کر ہمیشہ خوش ہو جاتے۔ تو آپ جو ہے بہت ذہین تھے، بعض بچوں پہ ماں باپ کو بہت زیادہ پیار آتا، اس میں سے آپ تھے۔ آپ کیونکہ آپ ذہین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور جو ہے شرافت بھی تھی آپ میں، تو اس کو دیکھ کر جب وہ تھکان سے آتے تھے گھر سے کام سے اپنے، تو اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر اپنی تھکان دور ہو جاتی، بہت خوش ہوتے، آپ کو دیکھ کے بہت پیار کرتے تھے۔ اصل ان کو رومی کہنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ صہیب کی ماں اپنے بچے اور خدام ملازمین، ان کی والدہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹیم جماعت کے ساتھ کیا ہے اب سیر و تفریح کو جیسے ہم جاتے، وہ بھی جو ہے عراق کی ایک بستی صنعا کے لیے روانہ ہوئے تھے، یعنی سیر تفریح کرنے کے۔ اس بستی پر رومی فوج کے ایک دستے نے اچانک حملہ کر دیا، ان کی ملٹری روم کی جو تھی اس پہ حملہ کر کے اس میں کیا ہے جو ان کے سیکورٹی گارڈز تھے ان کو قتل کر دیا، اور ان کا سامان وغیرہ سب جو ہے لوٹ لیا، اور بچے جو تھے ان کو گرفتار کر لیا، سارے جتنے بچے تھے ان سب کو پکڑ لیا، جس میں جو ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو ہی پکڑ لیا۔ صہیب کو روم میں غلاموں کی ایک منڈی میں لے جا کر بیچا۔ پہلے کیا ہے بچوں کو سیل کرتے تھے، آج کل تو سیل اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اللہ معاف کرے گردے نکال لیں یا کوئی دوسرے اعضاء جو ہے نکالنے کے آج بھی ہیں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، وہ ایز اے غلام سلیوز کے ان کو بچوں کو بیچ دیتے تھے، تو وہ اپنے گھروں میں جا کے جس گھر میں جو خریدتا تھا ان کو جو ہے اپنے نوکروں کی طرح بس کھانا پانی دینا، کوئی پیسہ نہیں دیتے تھے ان کو، بلکہ جو ہے بڑی تکلیفوں سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک منڈی میں بیچ دیے، وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، یعنی ایک خریدا پھر وہ دوسرے کو بیچا، تھوڑی قیمت زیادہ آ جاتی، تو یہ ہوتا تھا آج کے دور میں جیسے کار وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی اور گھر وغیرہ بیچتے ہیں لوگ، ویسے جب بچوں کو انسانوں کو بیچتے تھے، بھائی مجھے کچھ پیسے تھوڑے زیادہ آ رہے ہیں تو اس کو بیچ دیے، پھر جو ہے نا اپن پیسے لے لیے اور وہ غلام کو دے دیے۔ تو اس طریقے سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 1 سے 2، 2 سے 3 لوگوں نے خریدا۔ یہاں ہزاروں نوکروں اور غلاموں سے مختلف نہ تھی، یعنی جتنے پہلے جو حالات تھے وہ سب ایک جیسے ہوتے تھے۔ روم کے حکمرانوں ان کے وزیروں کے محلات میں بھرے ہوئے تھے۔ روم ان کا جو کنگ ہے، اور ان کے جو پرائم منسٹرز یا ان کے جو بڑے وزیر جو ہوتے تھے، تو ان کو جو ہے ان کے پاس محلوں میں یہ لوگ رہتے تھے، تو ان کا وہی نوکر جو ہوتے تھے تو وہی سلسلہ ہوتا ہے، جیسے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ جو ہے تکلیفیں دینا، خوب کام لینا، اس قسم کے سب سارے حالات ہوتے تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کو موقع ملا، وہ رومی جو کلچر تھا اس میں گھس کر ان کے اندر جو ہے معلومات کریں کہ ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے، وہ کس طریقے کے برائیوں میں ہیں، اور جو ہے
انہوں نے اپنے آنکھوں سے انہوں نے پوری تمام برائیوں کو دیکھا، جو رومز کے جو پیلسز میں ہوتے ہیں، یہ اکثر پیلسز میں جب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، یہ تو کفار تھے، لیکن مسلمانوں کے محلات میں جب مال اور دولت آتا ہے تو بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں تو وہ تو کافر تھے، تو بہت ساری اس میں برائیاں تھیں اندر، اور انہوں نے اپنے کانوں سے ظلم و ستم کی داستانیں سنی جو وہاں دہرائی جاتی تھی، جو غریب لوگوں پر، جو یہ سلیوز تھے ان پہ جو بدتمیزی ہوتی تھی، ان کے ساتھ جو نازیبا سلوک ہوتا تھا، یہ سب جو ہے نا وہ اپنے کانوں سے سنتے تھے، ظلم اور ستم جو ہوتا تھا ان سے. سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد صہیب کو اس معاشرے سے یہ ان کی جو ہے اس سے جو ہے نا ان کو نفرت پیدا ہوئی ہے معاشرے سے. وہ اپنے دل میں سوچتے تھے کہ اس قسم کے گندے معاشرے کو زبردست طوفان ہی پاک کر سکتا ہے. جو نیک روح ہوتی ہے شروع سے ہی، تو ان کے دل میں ہی ایک کیا کہنا چاہیے نیچرلی یہ چیز رہتی کہ بھئی ان کو برائی سے نفرت ہوتی، گندگی گناہوں سے نفرت ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بعض ارواح کو ایسے بناتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ آپ بھی تھے کہ بچپن میں ہی آپ کو ان چیزوں سے نفرت ہوتی تھی، یہ سب گندگیاں دیکھ کے محلوں میں. اس کے باوجود صہیب روم کے علاقے میں ہی بڑے ہوئے، وہاں کے باشندوں کے درمیان ہی وہاں جو لوگ رہا کرتے تھے انہی کے ساتھ بڑے پلے. حالانکہ وہ عربی تھے، عرب نسل تھے، لیکن وہ عربی بھول چکے تھے، کیونکہ جو ماحول میں رہتے آپ وہ چیزوں سے نکل جاتی ہے اپنی زبان، اس کا اثر ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ان کے دل میں ہمیشہ ہوتی تھی کہ میں عربی ہوں اور میدان اور دیہات کے رہنے والوں میں سے ہوں. وہ جو ہے ہمیشہ دل میں سوچتے کہ بھئی میں جو ہے نا عرب نسل کا ہی ہوں، میں گاؤں میں رہنے والا ہوں. وہ ہر وقت اس مبارک دن کے شوق کا انتظار کرتے رہتے تھے، جس روز غلامی کی یہ زنجیریں ٹوٹ جائے، میں جو ہے نا پھر سے جو ہے آزاد ہو جاؤں. یہ جو ہے نا ان کو انتظار تھا یہ مبارک دن کب آئے گا، اور اپنے قبیلے میں جا کے ٹرائب جو ہے اپنے میں پھر واپس کب جاؤں گا، ان کے دل میں خواہش اور تمنا رہتی تھی. ایکچولی جو ہے نا انہوں نے ایک جو ہے کرسچن کا جو بڑا ہوتا ہے پوپ جیسے ٹائپ کا، اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ وہ وقت اب قریب آ گیا ہے. انہوں نے اس کی پیشن گوئی یہ سنی تھی کہ وقت قریب آ گیا ہے جب عرب میں مکہ مکرمہ شہر میں ایک نبی آئیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، آپ کی نبوت کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو گمراہی اور تاریکیوں سے باہر نکالیں گے. اس بات نے ان کے شوق میں، اور جب یہ سنے وہ تو ان کے دل میں اور تمنا ہوئی کہ میں یہاں جلد سے جلد نکل کے وہاں چلے جاؤں عرب میں، اور جو ہے اپنے ٹرائبس میں واپس چلے جاؤں. وہ انتظار میں رہے تھے. پھر خوش قسمتی سے صہیب کو ایک ایسا سنہری موقع ہاتھ آ گیا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے آنکھوں ان کی غلامی سے نکلے اور سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے. عربوں کا مرکز بھی جو تھا، جو جس نبی کے مبعوث ہونے کی خبر کاہن نے دی تھی، ان کے آنے کی جگہ بھی تھی. جیسے وہ پوپ نے جو کہا تھا کہ بھئی نبی ایسے ایک نبی آنے والے ہیں، تو وہ اسی جگہ پہ وہاں پہنچ کر مستقل طور پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ مکے کو بنا لیا. کیونکہ ان کو سنے تھے انہوں کاہن سے کہ وہ کہا تھا کہ بھئی ایسے آنے والے ہیں، تو وہ جا کے مکے میں ہی رہ گئے. ان کی زبان میں کیونکہ وہ تتلاتے تھے، یعنی زبان کیونکہ ٹھیک سے نہیں بول سکتے تھے، بھول گئے تھے، تو وہ جب عربی بولنے لگے تو ٹھیک سے نہیں کہنے لگے. تو ان کے سرخ بالوں کی وجہ سے لوگ انہیں صہیب روم ہے، ان کے بال جو ہے لال تھے، تو اس کو دیکھ کے وہ لوگ جو ہے نا روم کے ہیں وہ کہتے تھے صہیب رومی، اسی سے ان کا نام پڑا صہیب رومی. وہ مکے کے ایک امیر اور سردار عبداللہ بن جدعان کے ہاں شراکت میں تجارت کر، دونوں پارٹنرشپ میں تجارت کرنے گئے، اور اس میں انہوں نے کافی دولت کمائی. صہیب اپنے کاروباری مصروفیات اور تجارت وغیرہ کے باوجود بھی نصرانی کاہن کی بات نہیں بھولے تھے. وہ اتنا مصروف بزنس میں ہونے کے باوجود بھی جو کاہن کہا تھا، جو پوپ نے کہا تھا کہ بھئی آنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں ہمیشہ وہ بات چلتے رہتی تھی. جب بھی انہیں اس بات کا خیال آتا تو وہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنے دل سے سوال کرتے تھے، متی یکون ذالک، وہ واقعہ کب پیش آئے گا، یہ جو میں نے سنا ہے یہ نبی کب آئیں گے، بلکہ ان کے دل میں ایک تمنا ہوتی تھی. اور تھوڑی ہی مدت کے بعد اس سوال کا جواب ان کے سامنے آ گیا. ایک روز صہیب تجارت کے سفر سے واپس مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو ان کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. دیکھیے، ہم جو صحابہ کی یہ سیرت جو پڑھ رہے ہیں،
دراصل یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہی یہ ٹکڑے ہیں، یہ پورے جو ہے نا آپ صحابہ کی بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ ریلیٹڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کیونکہ اس میں کنیکشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ہے صحابہ اکرام کا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا نبوت کا اعلان کیا، بلکہ پتہ چلا ان کو، اور وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت اور نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں اور ناجائز اور گناہ کے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ صہیب نے معلومات کیے یہ وہی تو نہیں ہے جنہیں جو ہے ان کو امین کے لقب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، اور جب انہوں کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ وہی ہیں۔ تو صہیب نے جو ہے اس وقت وہ کہاں ملیں گے، پوچھا کہ بھئی وہ اب کہاں ملیں گے مجھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت ارقم، ایک یعنی کہ آفس کی طرح ایک گھر تھا ارقم بن نبی ارقم بول کے مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ جو ہے دعوت کا کام ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا تھا، کہ مکان میں ہوں گے جو صفا کے قریب ہے۔ صفا مروہ جو آج مکہ مکرمہ میں آج بھی جو ہے وہیں ایک مکان تھا، اس میں جو ہے یہ ساری دین کی جو ہے تبلیغ وغیرہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جمع ہوتے تھے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ۔ لیکن اگر تم ان کو ملنا ہے تو ذرا احتیاط سے کام لینا، کہیں قریش کے کسی آدمی کو نظر پڑ گئی تو پھر تمہاری حالت وہ لوگ بری کر دیں گے اور سختیوں میں تم کو ڈال دیں گے۔ یہاں مکے میں تم ایک مسافر کی طرح ہو، یہاں نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہے نہ ہی کوئی تمہارا ماننے والا ہے جو تمہاری مدد کرے گا، نہ تمہارا قبیلہ ہے نہ خاندان ہے جو اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ گئے تو تمہارے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے۔ صہیب مکہ مکرمہ کے لوگوں سے نظریں چراتے بچاتے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے دارالارقم جو تھا وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر عمار بن یاسر، ایک بہت بڑے صحابی ہیں یہ بھی آپ، جن کو شہید کیا گیا تھا، پہلے شہیدوں میں سے شمار ہے آپ کا، عمار بن یاسر کھڑے ہیں۔ صہیب انہیں پہلے سے جانتے تھے، پہلے تو جو ہے وہ شک ہے اور صبح والے میں کیا ہے کہ، لیکن پھر ان کے قریب ہوتے ہوئے دریافت کیا کہ عمار آپ کا کیا ارادہ ہے۔ عمار بن یاسر نے کوئی جواب دیے بجائے الٹا ان سے سوال کر دیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ تو صہیب نے جواب دیا میں اس شخص یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی باتیں سنوں۔ عمار بن یاسر نے کہا میں بھی اسی خیال سے یہاں آیا ہوں۔ تو تب ٹھیک ہے، آؤ اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ ہم اندر دونوں ایک ساتھ چلے جائیں گے۔ صہیب بن سنان رومی اور عمار بن یاسر دونوں ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں بڑے غور اور توجہ سے سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکمل بات، میٹھی بات اور جو ہے مختصر بات جو دلوں میں گھر کر جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جو بھی بات سنتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا آپ کی باتوں کا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، صہیب اور عمار جب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ان کے دل کانوں میں داخل ہوئی تو وہ کانوں سے سیدھے جو ہے ایمان لے کر ان کے دلوں میں پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھائے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی پیاری پیاری باتیں سنتے اور سیکھتے رہے اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے۔ جب رات تاریک ہو گئی تو ہر طرف جب خاموش ہو گیا، اندھیرا پورا چھا گیا، لوگ اپنی اپنی جگہ سو گئے، تو تاریکی کے پردے میں یہ لوگوں نے باہر نکلے اور اس وقت دونوں اپنے سینوں میں یعنی کہ نور ایمان لے کر باہر نکلے۔ حضرت صہیب نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ بھی آپ ہم نے پڑھا ہے، آپ سب سے پہلے خاتون ہیں جن کو شہید کیا گیا تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، بہت سارے صحابہ مسلمانوں کے ساتھ قریش کے ہاتھوں تکالیفیں جو دیتے تھے۔ خباب کو جو ہے انگار جلا کر آپ کو اس پہ لٹا دیا جاتا تھا، اس کے اوپر جو ہے اس کی وجہ سے آپ بعد میں صحابہ اکرام کو اپنی پیٹھ دکھائی تھی تو سارے اس میں گڑھے بنے ہوئے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کو یہ گڑھے کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں کفار مکہ مجھے تکلیفیں دیتے تھے تو پہلے انگار بچھا دیتے تھے اور اس پہ مجھے اوندھا سیدھا لٹا دیتے تھے پیٹھ کے بل۔ جب پیٹھ کے بل لٹا دیتے تھے تو میری چربی جب پگھلتی تھی وہ پگھل کے وہ انگار بجھ جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پہ پورے گڑھے بن گئے تھے، اتنی تکالیفیں آپ کو دی جاتی تھی خباب رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے بہت سارے صحابی تھے
حضرت بلال کو جو ہے گرم ریتی میں لٹا دیتے تھے، بولے پھر جاؤ تم ایمان سے، بول تو نہیں، وہ احد کی رٹ لگاتے تھے، پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کے سینے پہ پہلے یہاں کی گرمی، پھر ریت گرم اور شدید، اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، سل رکھ دیتے تھے حضرت بلال پہ۔ اتنی تکالیفیں دیتے تھے یہ صحابہ کو جب شروع میں اذیتیں برداشت کی انہوں نے، اہل مکہ کی طرف سے ایسی مصیبتیں جھیلی، اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو جاتی تو وہ بھی پاش پاش ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی تکالیفیں یہ صحابہ کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش آنے والی تمام غموں کو، تمام مشکلوں کو، تمام مصائب کو خوشی خوشی جھیلا اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا ان طریق الجنتی محفوف بالمکاری، یعنی جنت کی راہیں آزمائشوں، تکلیف دہ باتوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، یعنی جنت کو اگر پہنچنے کا راستہ ہے تو اس میں بہت ساری تکالیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر کرنا ہوگا، جان کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، صحت کا نقصان ہوگا، اپنے گھر والوں کا نقصان ہوگا، یہ سب سارے چیزیں آئیں گی، تبھی تو آپ کو جنت ملے گی۔ ان تکالیفوں سے جب نکل کے صبر اور شکر کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں۔ جنت ایسے ہی تو کوئی بھی چیز ایسے انعام میں نہیں ملے گی، جب تک کہ جو ہے تکلیفیں اور وہ برداشت نہیں کریں گے، پریشانیاں برداشت نہیں کریں گے اور اس پہ راضی رہیں گے، برداشت کرنا بھی ہے، پھر اس پہ اللہ کے راضی بھی ہونا ہے، یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں مجھے اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کو جو ہے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جنت عطا فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت بولے کہ بھئی اب یہاں تکالیفیں بہت ہو رہی ہیں تو آپ لوگ ہجرت کر کے جو ہے کہیں چلے جائیں، مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں، تو حضرت صہیب نے اسی وقت اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ بھی ہجرت کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ جانا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر جا رہے تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہی چلے جاؤں گا، لیکن جو ہے قریش کو ان کے اس ارادے کی خبر ہو گئی، انہیں پتا چل گیا قریش کو کہ یہ بھی جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں کیا کرے، ایک سیکورٹی کیا بولتے ہیں انٹیلیجنس کی طرح ان کے پیچھے لگا دیے جاسوس، تو وہ جو ہے ان کو دیکھتے تھے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تاکہ وہ تجارت میں کمائی ہوئی دولت اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں۔ وہ بہت دولت مند ہو گئے تھے، صہیب رومی جب مکے میں آئے تھے تو کاروبار میں اللہ نے انہیں بہت برکت دی تھی، تو یہ ان لوگوں کو اگر ڈر تھا کہ یہ اتنا پیسہ مال وہ لے کے کہیں ادھر نہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب کسی مناسب موقع میں تلاش تھے، میں کہ میں فائدہ اٹھا کر چلے جاؤں گا میں بولی، لیکن ہمیشہ ان کو جو ہے پکڑ لیتے تھے ساتھی جو ان کی سیکورٹی تھی، جو جاسوس تھے، اس میں ان کو کامیابی نہیں تھی، کیونکہ ان کے نگرانی والے جاسوس ہر وقت ان کی طرف ہوشیار رہتے تھے، چوکنا رہتے تھے، ان کے پیچھے سائے کی طرح لگے ہوئے رہتے، وہ اس کے لیے کوئی بہانہ بنا لیں گے، یہ اب جو ہے نا سوچنے لگے کہ میں کچھ بہانہ بنانا پڑے گا، اب اس طریقے سے تو میں نکل نہیں پا رہا ہوں، تو ایک دن کیا کرے، وہ ٹھنڈی رات تھی، انہوں نے جو ہے کیا بولتے واش روم، پہلے گھروں میں تو نہیں ہوتے تھے، دور جانا ہوتا تھا، تو واش روم کا بہانہ کر کے باہر جانا شروع کیے، واش روم کو گئے، پھر واپس آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے، پھر جلدی واپس آ گئے، تو جو ان کے سیکورٹی گارڈز تھے بولے کہ ارے بھائی ان کو تو جو ہے نا اب موشنس لگ گئی ہے، بار بار جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خوش ہو جاؤ، اپنے ایک دوسرے سے بات کر لے رہے ہیں، لات و عزا جو ان کے خود تھے، جو خدا جو مانتے تھے، بولے کہ اس کو جو ہے نا موشنس میں مبتلا کر دیے ہیں، پھر وہ اب یہ جو ہے نا اس کو اس کی گرفت میں آ گیا، بلکہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب آ گیا لات اور عزا کا، اب ان کو بار بار جو ہے واش روم کو جانے کی نوبت آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ مطمئن ہو گئے، بولے کہ بھائی ان کو تو اب پکڑ لیا ہے، ہم جا کے سو جائیں گے، جا کے سو گئے اور میٹھی نیند سونے لگے۔ اس موقع کو غنیمت جانے کہ وہی ابھی لوگ سو گئے، بول کے کیا کرے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے آہستہ نکلے اور مدینہ منورہ کے راستے پہ چل پڑے، لیکن ان کو تھوڑی دور بھی نہیں پہنچے تھے، وہ لوگ جاگ گئے اور انہیں پتا چل گیا، تو ہڑبڑا کے جو ہے نا اچھل کے انہوں نے تیز گھوڑے لے کے جو ہے ان کا پیچھا کرے تاکہ ان کو جلد سے جلد پکڑ لیں۔ جب حضرت صہیب کو محسوس ہوا کہ ان کا پیچھا کوئی کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے، اونچے پہاڑ پہ چڑھ گئے اور ان کے پاس جو تیر تھے، کمان جو تھا، وہ زمین پہ پھیلا دیے،
اور کمان ہاتھ میں پکڑ لیے جب کوئی آئے. اس کے بعد بولے یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، بہت اچھا میں تیر چلاتا ہوں، میرا نشانہ مس نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، جس پہ نشانہ لگاتا ہوں وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. واللہ تم لوگ اس وقت تک میرے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک میں ہر تیر سے تم میں سے ہر تیر سے ایک بندے کو میں مار دوں. جب تک میرے تیر ختم ہو جائیں تو تب تک بھی تم مجھے پکڑ نہیں سکتے. پھر جب تم میرے قریب آؤ گے، میرا مقابلہ کرنا شروع کرے گے، تو پھر میں اپنے ہاتھ میں تلوار لوں گا اور تلوار سے بھی میں لڑتا رہوں گا تم لوگوں. یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا اللہ کی قسم ہم تم کو اپنی جان اور مال دونوں چیزیں بچا کر نہیں لے جانے دیں گے. وہ قسم کھانے لگا کہ واللہ ہم لوگ قسم کھاتے کہ تم یہاں سے نہ اپنا مال لے کے جا سکتے، نہ تم یہاں سے ہم سے بچ کے جا سکتے. تم مکے میں ایک مفلس کی طرح آئے گئے تھے، غریب بھکاری کی طرح ہمارے پاس آئے تھے، اور یہاں رہ کر تم نے خوب دولت جمع کی. تو اس پر کیا کہے؟ حضرت صہیب نے کہا کہ اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو سب نے کہا کہ بھائی نعم. انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر تم ہمارا جو ہے دولت دے دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے. تب حضرت صہیب نے ان کو اپنے گھر میں جہاں پہ انہوں نے اپنا مال رکھا تھا انہوں نے اس کا بتا دیا کہ بھئی یہ پتہ بتا دیا یہاں مال رکھا ہے. تو وہ لوگ وہاں سے وہ مال انہیں مل گیا. اس کے بعد حضرت صہیب تیزی رفتاری سے مدینے کی طرف چل پڑے. وہ اپنے دین کو کافروں سے بچا کر اللہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے. انہیں اپنے نہ ہی مال کی فکر تھی، کوئی افسوس نہیں تھا ان کو، جس کا کمانے اور جمع کرنے میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں خرچ کر دی تھی. پیسے جمع کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. انہوں نے بہت محنت کی تھی، کر کے اس کو پیسوں کو جمع کیا تھا. دوران سفر جب بھی ان کو تھکان محسوس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ان کے تصور میں آتے، وہ تھکن دور ہو جاتی، پھر اپنا راستہ چلنے لگتے. مکے سے مدینہ جانا پتہ ہے گاڑی میں ہی جائیں گے تو ہم تقریباً تیز بھی جائیں گے تو 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس وقت تو گھوڑوں کا نہ کوئی راستے میں کھانے پینے کی سہولت، گرم دھوپ اور نہ کوئی سایہ، نہ کوئی جھاڑ، نہ اس قسم کا راستہ تھا. تو جب تھوڑی دور جاتے تھک جاتے تو پھر ان کے دل میں آتا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے. تو پھر انہیں پھر انرجی آ جاتی ان میں، پھر وہ سفر کے لیے نکل جاتے. اس طرح بار بار وہ تھکتے اور بار بار جو ہے ان کا حوصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ان کو پھر سے جو ہے جان ڈال دیتا تھا. تو چلتے چلتے جب وہ قباء پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا انہوں آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربیح البیع. بولے ابو یحییٰ یہ بیع سودا تمہارے لیے بہت مقصد. یہ آپ کا ابو یحییٰ نام بھی ہوتا تھا بیٹے کے نام سے. ابو یحییٰ یہ کتنا بہترین سودا ہے تمہارے لیے، نفع بخش سودا ہے، تم نے جو مال دولت چھوڑ کے یہاں آ گئے. آپ نے اس فقرے کو 3 بار دہرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملنے والی اس خوشخبری کو سن کر ان کے چہرے میں خوشی سے جگمگا اٹھا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول مجھ سے پہلے آپ کی خدمت کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک کوئی خدمت میں آپ کے پاس آئی نہیں. تو یہ آپ کو اس بات کی خبر دیتا ہے، اللہ کی قسم آپ کو یہ بات جبرائیل علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں بتایا. یعنی پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا. تو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو بولے کہ آپ کو جبرائیل نے بتائی یہ بات کہ میرے سودے کے بارے میں. یقینا حضرت صہیب کی سودا کامیاب رہا اور حضرت جبرائیل نے ان کی شہادت دی. جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اپنے مال دولت ہر چیز جب لٹا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یہ آیت جو ہے نا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا مال لٹا کر آئے تھے اس پر یہ نازل ہوئی تھی. خوشخبری ہو صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ بہترین ٹھکانہ ان کو نصیب ہوا اور ان کا حسن انجام ان کو مبارک ہو. یا فائدے اور نصیحت یہاں پہ لکھی ہے. اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ غور کیجیے. آج ہم اور آپ جو مسلمان ہوئے ہیں ان میں حضرت رومی کی قربانیوں کا حصہ ضرور ہے. جو ہم کو دین پہنچا ہے
یہ صحابہ کے قربانیوں کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ صحابہ کا صدقہ ہے. انہوں نے ایک ایک سنت کو عمل کر کے اسے ہم تک پہنچایا ہے. عمر بھر کی کمائی پونجی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنی نچھاور کر دی جب ہجرت کا مقدم ہوا تھا. ان کو صحابہ اکرام نے دین کو ہر چیز پر مقدم رکھا. انہیں ہر وقت اس بات کی سب سے پہلے آگے جو ہے نا انہوں نے دین کو رکھا. نہ ہی اپنی اولاد، نہ مال، نہ جان، نہ کوئی چیز کو نہیں. بیوی بچے سب سے پہلے مقدم انہوں نے اپنے سامنے دین کو رکھا تھا. اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے راضی ہو جائیں یہ ان لوگوں کی فکر ہوتی تھی. چاہے دنیا چلے جائے ہماری، چاہے مال چلے جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان، مال، عزت، ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اللہ کی محبت پیدا کرنے والی دعا. ہمیں بھی کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ آج بھی مسلمان مردوں عورتوں میں دوبارہ جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت ایسی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ دنیا کے سامنے کوئی قیمت نہ رہے. اتنی دین کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، سب چیز ہم کو چھوٹی لگے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب چھوٹی لگے ہم کو. اور کیا ہے، ہم سب چیز اللہ اور اس کے رسول پر نچھاور کرنے والے بن جائیں. ایسی ہم میں ایک دعا یہاں پہ نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دعا میں انشاءاللہ گروپ پہ ڈالتا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں. اے اللہ تعالی مجھے تیری محبت سے زیادہ پیاری کر دے. تیری محبت سب سے زیادہ پیاری کر دے. دنیا میں ساری چیزیں، مال، دولت، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کے محبت آپ سے ہو جائے. مجھے آپ کی محبت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو جائے. اور تیرا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھا دے. بیماریوں سے، تکالیفوں سے، یہ سارے خوف نیچے ہیں، چھوٹے ہیں. نقصانوں سے یہ خوف چھوٹا ہو، لیکن آپ کی خشیت، آپ کا خوف مجھ کو اس سے زیادہ ہو. یعنی کہ کہیں میں کوئی آپ کی نافرمانی نہ کر دوں، یہ خوف میرے دل میں ہو. اور تیری ملاقات کی تڑپ عطا فرما کر دنیا کی تمام حاجتیں میرے دل سے نکال دے. آپ کی ملاقات کی تڑپ رہے اور دنیا کی کوئی چیز کی مجھے جو ہے نا دل میں اس کی کسر نہ رہے، یہ اس کی خواہش نہ رہے. اور جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر. آپ جو دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا دے کر آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، لیکن مجھے آپ کی عبادت کے ذریعے میری آنکھوں کو ٹھنڈی فرما دے. اور حدیث میں آتا ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. جو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اس کو پسند بھی تھی لیکن اللہ کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کریں گے. اللہ کا حکم نہیں تھا ان چیزوں کو استعمال کرنے کا، میں نے چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہم کو عطا فرمائیں گے. حضرت صہیب نے سارا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے کے لیے خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بہت سارا مال بھی دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. وہ ایسا بھی نہیں مال دیے تو جمع کر لے کے رکھ لیے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا، ناحق فضول خرچی، اسراف نہیں کرتا. حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں، اور آگے جو ہے تبلیغ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور ان میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی. پھر فرمایا کہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں دین نہیں سمجھاتے. آپ نے یہاں تنبیہ فرمائی کہ بعض لوگ ہیں کہ بھائی پڑوسی میں ہے تو ان کے ساتھ بات کر کے انہیں جو ہے دین پر نہ چلنے کے نقصانات بتا کے، عبرتناک نتائج بتا کے انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے. اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے. جب ایک آپ کا دیندار ہے تو اس سے دین سیکھنا ہے، آپ کو کیوں نہیں سیکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کیوں دین جاہل رہنے کے عبرتناک نتائج، اگر آپ دین نہیں سیکھے تو اس کے نقصانات جو ہے اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی قسم لوگ لازماً اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دیں اور ان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، انہیں نصیحت کریں، ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں.
اور لوگوں کو چاہیے کہ لازماً اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں۔ دو چیزیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اگر آپ دین نہیں جانتے، بازو دین جاننے والا ہے تو اس سے دین سیکھیے آپ، اور اگر آپ بازو والا دین مجھ سے کم جانتا ہے تو اسے دین سکھائیے۔ یہ دو ہم کو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میں تبلیغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا چاہتا ہوں، وہ نہی عن المنکر یعنی کہ برائیوں سے گناہوں سے لوگوں کو روکنا کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اس مرتبے پر پہنچ چکے ہو، یہ مرتبہ تم کو آ گیا؟ اس نے کہا ہاں توقع ہے۔ ابن عباس نے کہا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ قرآن مجید کی 3 آیتیں رسوا کر دیں گی تو ضرور تبلیغ دین کرو۔ اگر یہ 3 آیاتوں میں تم مکمل اتر چکے ہو تو اب جو ہے نا تم دین کی تبلیغ کرو۔ اس میں یہاں پہ اس حدیث میں یہ ہے، بعض دوسرے حدیث میں دوسری بھی بات آئی ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یا تم لوگوں کو نیکی کا واس کہتے ہو اور اپنے کو خود بھول جاتے ہو، اپن عمل کرنا بھول جاتے ہو۔ ابن عباس نے کہا کیا یہ اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو دوسری آیت حضرت عباس نے فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ بات جس کو تم نہیں کرتے، دوسروں کو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، تو اس پر اچھی طرح عمل کر لیا کرو۔ اس نے کہا نہیں۔ تیسری آیت ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جن بری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو میں سب سے بڑھ کر خود نہیں کرتا ہوں، میری نیت یہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اس سے بہت دور رہتا ہوں، میں یہ کام کرتا نہیں بلکہ اس سے بہت دور رہتا ہوں۔ ابن عباس نے پوچھا کہ اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر جاؤ اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکو، یہ مبلغ کی پہلی منزل ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو، جبھی سامنے والے پہ اثر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خود عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو اس کے عمل کے زیادہ اثرات آتے ہیں، لیکن اس بات پہ ہم کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ بھائی میں عمل نہیں کر رہا ہوں تو اب جیسے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو اب بچے کو بھی نماز نہیں کہوں گا، تو نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم کریں یا نہ کریں، لوگوں کو جو ہے حکم دے، اس کو بتائیں، محبت سے سمجھائیں ان کو، جیسے ہم اولاد کو سمجھاتے ہیں۔ اگر خود بھی ہم نے قرآن نہیں پڑھ رہے تو بچوں کو بولتے کہ بھائی آپ ٹرانسلیشن سے پڑھیے، تو یہ کہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو بچے کو بھی نہ کہوں، یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ خدا ان قریب تم پر عذاب نازل کر دے گا، پھر تم پکارتے رہو تمہارا کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ تو اب حالات دیکھیں، جو یہ ہم کام چھوڑ دیے ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، دیکھ رہے کہ روکنا تو کیا ہے، خود ملوث ہو جا رہے ہیں آج ہم لوگ، تو یہ پھر اللہ کے قسم قسم کے عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہر ہفتہ 1 مرتبہ واز کہا کرو، اور 2 دفعہ کر سکتے ہو تو کرو، یا پھر 3 دفعہ کرو واز، اس سے زیادہ واز مت کہنا، اور اس قرآن سے لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ ان سے بالکل جو ہے نا لوگ جو ہے نا یعنی برداشت سے باہر ہو جا رہا، بولی ویسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو وہ جو ہے نا کسی چیز میں مشغول ہو، یہ پورے سکھائے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ دین کی تبلیغ کرنا۔ اگر کسی کے پاس پہنچے وہ کام کر رہا ہے، اپنا کام چھوڑ کے اپنی آپ دین کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے وقت بات نہ کریں آپ اس سے، کیونکہ اس سے جو ہے نا ان پلٹ جائے گا، الٹا ہو جائے گا، اس کو جو اثر کرنے کا الٹا ہو جائے گا بات، اس ان پسند نہیں کرے گا اس بات کو۔ بلکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرو، جب اس کے اندر خواہش پیدا ہو، دیکھو کہ اپنا کام ختم کر لیا، اب کہنا بہتر ہے، تو پھر جب اس کو وہ بات کھل کے بتاؤ۔ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا کہ وہ تکلف کے ساتھ عبارت آرائی نہیں کرتے تھے، تکلف سے بات نہیں کرتے تھے، وہ جب بھی بات کرتے تھے کھلی کھلی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی ہے وہ بات پوری کی پوری لوگوں کے سامنے صاف صاف بتا دیا کرتے تھے۔ دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یہ اتنے انوالو ہیں آج یہ حدیث میں، مسلمان 90% یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، ابھی کھانے کی چیز ہے، دستر لگا ہے تو لوٹ جیسے پڑتی ہے لوگوں کی، ویسے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں سے، جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، اسی طریقے سے مسلمانوں پہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، قومیں
مختلف کنٹریز، مختلف لوگ جو ہے مسلمانوں پہ جہاں دیکھیں مارو ان کو، یہ حالت پہ آ جائے گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ اس قدر تھوڑے ہوں گے ہم اس دور میں کہ لوگ ہم پہ سب ٹوٹ پڑیں گے؟ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں اکٹھے ہو جائیں گے، سب مل کر 8-8 10-10 15-15 20-20 ملک کا ہم پر حملہ کریں گے، ہم کو ماریں گے جہاں دیکھیں گے، کیا ہم تھوڑے رہیں گے اس وقت؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوں گے۔ جیسا پانی میں تنکے بہتے ہیں جن کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا ہے، وہ جدھر پانی آیا بہنے لگتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اس پانی میں ٹھہرنے کی، اسی طریقے سے تم ایسے ہوگو جیسے یہ تنکوں کی طرح، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ جو ایک دور میں ڈرتے تھے صحابہ اکرام سے، کفار مکہ، کفار دنیا، مشرکین جو ہے ہیبت کھاتے تھے جن کے رعب سے، وہ رعب اب باقی نہیں رہا، وہ نکل جائے گا رعب، اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا یہ بزدلی کیوں پیدا ہوگی؟ فرمایا اللہ اکبر۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ تو فرمایا اس وجہ سے کہ حب الدنیا کراہت الموت، یعنی کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ آج امت کا حال سب کے آنکھوں میں ہے، آج ہم دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور موت سے کتنا بھاگتے ہیں، کتنا گھبراتے ہیں۔ یہ دونوں ہم میں بڑی طریقے سے یہ بیماری سارے مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ بڑے گنے چنے ہوں گے اللہ کے بندے، 1% کچھ دنیا میں ہوں گے جن کو دنیا کی محبت نہیں ہے، نہ ہی وہ موت سے خوف کھاتے ہیں۔ اسی لیے آج اللہ نے ان کو جو ہے ایسی ایسی کامیابی عطا فرما دی، بیچارے جو ہے بالکل کھجور کھا کے، بادام کے ٹکڑے کھا کے جو ہے مہینوں مہینوں تک جو ہے پہاڑوں میں لڑتے رہے، اللہ نے آج ان کو جو ہے جیت عطا فرما دی۔ لیکن 99% مسلمانوں کا یہ حال ہے، دنیا کے لہو لعب میں مست پڑے ہوئے ہیں، نہ ہی ان کو کسی مسلمان کی فکر ہے، نہ ہی امت کدھر جا رہی، نہ ان کو فکر ہے، بس اپنی مست مگن زندگی میں ہم مصروف ہیں، اور موت سے تو ایسے بھاگتے ہیں اللہ معاف کرے جیسے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے آج ساری دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہوئی، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں دین پر صبر کرنے والا شخص اس مانند ہوگا، اس آدمی کے مانند ہوگا کہ انہوں نے اپنی مٹھی میں انگارہ لیا ہوا ہو، اتنا مشکل ہوگا۔ آج جو ہے دین پہ چلنا اتنا ہی مشکل ہے، خاص طور سے ایسے ملکوں میں تو بہت مشکل ہے جہاں پہ غیر قوم آباد ہے، برقع پہننا مشکل ہو جاتا، داڑھی پہ رہنا مشکل ہو جاتا، اپنے جو ہے نماز پڑھنا مشکل ہو جا رہا، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں جو مسلم ممالک میں ہے آپ آسانیاں ہیں اس میں، ورنہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں آپ کو نماز کے مسائل ہے، آپ کو وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم کو یہ نعمتیں حاصل ہیں اپنے ملکوں میں، اور جب آپ باہر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی تکالیفیں ہوتی ہے بندے کو۔ بعض لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے بیچارے، اتنی دور دور مسجدیں ہوتی ہیں، فرض نماز مسجد میں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے، وہ جمعہ بھی بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، کتنی مشکل ہے ان کو، کٹھنائی ہے۔ کہیں ہم جاب پہ کام کر رہے ہیں تو نماز پڑھنا مشکل ہے ان کو، اپنا چھوڑ کے سیٹ نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ مٹھی میں انگار سے جیسا دشوار جیسا ہوتا ہے پکڑنا، ایسے مشکل ہو جاتا ہے دین۔ تو یہ دور بھی یہی ہے کہ آج بڑی مشکل ہے دین پر چلنا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پڑھ کے انشاءاللہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے تھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے ان 9 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے، یہ اہم نصیحتیں ہیں، اہم وصیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 9 اللہ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ ایک اللہ سے ڈرنا، چاہے آپ اکیلے ہوں، چاہے آپ واٹس ایپ پہ ہوں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ ہوں، یا چاہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، یا اپنے روم میں اکیلے ہوں، یہ ہر وقت اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہو۔ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو ہر وقت اللہ اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا ہے، چاہے ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں۔
تو یہ ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں اکیلے میں بھی ہوں تو اللہ سے ڈروں، اور اگر میں لوگوں کے ساتھ بیٹھوں بھی تو اللہ سے ڈروں، یہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ عدل و انصاف کی بات کہنا غصے میں ہو یا رضامندی میں ہو، یا خوش ہو آپ یا غصے میں ہو، بات عدل کی کرنا، انصاف کی کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراض ہو اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی کر دو اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی پہلے اس نے میرے ساتھ یہ کرا تھا، اب اس کو انصاف کرنے کا موقع آ رہا تو بول رہے فلانے وقت اس نے میرے کو یہ کرا تھا تو اب اس کو میں یہ چیزیں تھوڑے کم دوں گا اس سے، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ غصے میں ہو یا ہی جو ہے آپ خوش ہوں، انصاف کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کسی کے ساتھ۔ اور جب کسی کی دوستی اور رضامندی ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری نہیں کرنا۔ اب میرا یہ پیارا ہے، میرا دوست ہے، تو آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بچہ ہم کو زیادہ پسند آتا تو ہم بلا وجہ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انصاف کرنا چاہیے، جب انصاف کی بات آئی تو انصاف کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ پہ میڈیم جو ہے، ماڈریٹ آپ رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، بے انتہا، یعنی کھانے پینے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کھاؤ پیو اچھا حلال طیب، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، دیٹس ٹو مچ کھا لے رہے ہیں آپ۔ اب جیسے شادیوں کا ماحول ہو گیا، 20-25 قسم کے کھانے، کیا پیٹ تو وہی ہے نا، جو بھی کھائے گا وہ جتنا اپنا پیٹ کا ویلیوم ہے اتنا ہی کھائے گا، والیوم جتنا ہے آپ کا، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ؟ بے حساب چیزیں کھا رہے ہیں، بکرے کے کئی قسم، مرغی کی کئی قسم، میٹھوں کے کئی قسم، اللہ اللہ اکبر، اتنا اسراف کر رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا کھا کے چھوڑ دیتا، بقیہ پورا پھینک دیتے، تو یہ بھی کھاتا نہ وہ بھی کھاتا، ہرس میں یہ بھی ڈال لیتا وہ بھی ڈال لیتا، 50-30 10-15 چیزیں جو ہے سب ڈال لیتا، لیکن اس میں سے کھاتا کچھ اور بقیہ سب چھوڑ دیتا، تو یہ اسراف منع فرمایا اللہ نے اس کو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کس کو؟ جو اسراف کرنے والے، غیر ضروری خرچ کرنے والے، ہر چیز میں اسراف ہے، وہ اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حمام نہانے کے لیے جا رہے ہیں آپ، بکیٹوں سے پانی نہاتے جا رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ پانی پی رہے، پانی پی دیے، تھوڑا بچ گیا چھوڑ دیا آپ، نہیں یہ بھی اسراف ہے، وہ بھی پکڑ ہوگی آپ کو۔ ہر چیز میں اسراف ہے، تو اس کو بچنا چاہیے۔ تو یہاں حکم یہی ہو رہا، میانہ روی پر قائم رہو، ماڈریٹ چیزیں کرو، یا آپ غریب ہو مفلسی ہے تو بھی آپ ماڈریٹ رہو، اللہ نے خوب دولت آپ کو دے دی تو پھر بھی ماڈریٹ رہو، لیکن اب یہ نہ ہو کہ بھئی غربت میں تو آپ ماڈریٹ تھے، جیسے فل پیسے آتے جو ہے نا بے حساب خرچ کرنے لگے، نہیں، ہاں آپ کے لیول سے خرچ کرو لیکن اس میں اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، unnecessary ویسٹ نہ کرو، یہ حکم ہے آپ کو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ غربت تھی، غریبی میں مبتلا تھے تو بے صبری اور پریشانی حال کا اظہار نہ ہو، اور جب اس میں یہ بھی نہ کرے کہ بھئی ہاں میں بہت پریشان ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا وہ نہ کرے، اور جب آپ خوب مال آ گیا آپ کو تو خوشحال نصیب ہو جائے تو حقیقت کو بھول جائے، اپنے غرور اور سرکشی میں آ جائے۔ پہلے جو ہے نا غربت تھی تو بہت ایسی زندگی تھی، جیسے اللہ نے خوب دے دی تو پھر یہ بھی نہ ہونا کہ بندے میں غرور آ جائے اور سرکشی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اس کی وجہ سے، یہ بھی اس میں نہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں امتحانی حالتوں میں، یا ہی آپ کو جو ہے غربت آئے یا پیسہ آئے، دونوں حالتوں میں ماڈریٹ زندگی ہونا انسان کی، کہ بھئی جس حساب سے اللہ نے دیا ہے وہی ماڈریٹ حساب سے آپ کی زندگی رہنا، مال ہو مال نہ بھی ہو۔ چوتھی ہے کہ اور مجھے حکم فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق اچھی طرح ادا کروں، جو مجھے رشتے قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بسلوکی کریں۔ یہاں پہ جو ہے نا رشتے داروں سے جوڑ پیدا کرو، ان سے محبت پیدا کرو، ان کے ساتھ حقوق ادا کرو، اور یہ حق کس کو ادا کرو؟ جو کرا ان میرے کو کرا، یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں نہ دے اسے دو، یہ صلہ رحمی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن رشتے توڑنا تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ اپنے رشتوں کو جوڑے رکھیں، جو توڑا ہے اس کو بھی کوشش کریں کہ جوڑنے کی، اپنی طرف سے کوشش کریں جوڑنے کی، تو صلہ رحمی ہے، یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔
اور پانچواں یہ کہ ان لوگوں کو بھی دو جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہے، جس کو آپ نے نہیں دیا، آپ کا حق ادا نہیں کیا کسی نے، تو اس کو بھی حق ادا کرو۔ اگر کوئی آپ کو نہیں دیا تو بھی اسے اس کا حق اس کو آپ کی طرف جو بنتا ہے اسے ادا کرو۔ چھٹا یہ کہ ان لوگوں کو معاف کر دو جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو۔ اللہ اکبر، کیسا معاشرہ بنے گا ان چیزوں کو اگر سے ہم اپلائی کریں گے اپنی زندگی میں، تو کہیں پریشانی، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی اگر سے اس قسم سے ہم کریں گے۔ کیا کرنا ہے؟ جو ظلم کرے تم پر، ظلم کیا ہے؟ کوئی تکلیف دیا آپ کو، معاف کر دو اسے۔ اور مجھے ستایا ہو یا تمہیں ظلم کیا ہو یا تمہارے پر ستایا ہو تو اس کو معاف کر دو۔ اور مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی غور و فکر ہو چیزوں کے، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں اور چیزیں قابل یعنی کہ غور و فکر کروں میں اس پہ، جیسے کہ اللہ کی صفات، اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس پہ آپ انسان سوچے، اللہ کی کائنات پہ سوچے، اور اس کا مجھے کیا حکم ہے اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے پھر کیا سوچے کہ بھئی اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ہے بندہ سوچے کہ بھئی اللہ کی میں کیا کیا کرنا ہے مجھے اور میں کیا کر رہا ہوں، غور و فکر کرے، اس میں سوچے، اور میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طرح جوڑا ہوا ہوں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو میں کتنا امپلیمنٹ کر رہا ہوں اپنی زندگی میں۔ جب وقت خاموشی کا ہو تو اس وقت جو ہے یہ غور و فکر کرے۔ اور مجھے یہ حکم دیا کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو کچھ بھی بولوں اس اللہ کے تعلق سے ہو، خواہ اس طرح کے ہو کہ اس کی تعریف بیان ہو، اس کے احکامات کی تعلیم ہو یا تبلیغ ہو، یا اس طرح کے اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت، یعنی کہ آپ جب گفتگو کریں، ذکر کریں خاموشی میں، یا اللہ کی بات کریں یا دین کی بات کریں یا نبی کی بات کریں، اس سے ہٹ کے ہماری بات بہت کم ہونا چاہیے۔ بیکار باتیں، فضولیات، یہ کم ہو جانا چاہیے۔ 9ویں بات فرمائیے کہ مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق حاصل کروں، عبرت حاصل کروں، اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا، یعنی جو بھی چیز دیکھوں میں اس سے عبرت حاصل کروں۔ جو ہمارے اطراف چیزیں ہو رہے ہیں، کوئی بیمار ہے جیسے، تو دیکھ کے عبرت اس سے حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج وہ ایسے ہو گئے، آج وہ عبادت نہیں کر سک رہے، آج وہ نماز پڑھنے مسجد کو نہیں جا سک رہے، آج وہ مسجد کو جماعت سے نہیں پڑھ سک رہے، یا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے پاس دولت تھی، آج دولت جب چلے گی تو آپ خیرات نہیں کر سک رہے۔ تو اس سے عبرت حاصل کرو اور وہ اپنی آنے والی زندگی کو اس کو سنوار لو، یعنی کہ اس سے پہلے ہماری وہ حالت ہو جائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کی زندگی کو سنوار لو۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ پھر میں اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ایک ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ہم کو سعادت نصیب فرما، اور اس کی تبلیغ اور اس کی اپنے جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے پڑوسیوں کو اپنے دین نہ آتا ہو تو سیکھیں، اور دین نہ ہم کو آتا ہے تو دوسروں کو سکھائیں، یہ صفت ہم میں پیدا فرمائے۔ ہماری جو شرم حیا ہے لوگوں تک دین کو پہنچانے کے اسے دور فرمائے، ایسے ہم کو راستے، ایسی عقل، ایسی زبان عطا فرمائے جس سے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور تیرے دین کو لے کر ساری دنیا میں چلنے پھرنے والے بنا۔ یا اللہ ایسے گھر گھر تک تیرے دین کو پہنچانے والے بنا، ہماری اولاد کو تا قیامت تک کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، مال جان اپنا سب کچھ دین پر نچھاور کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم سب کو بے حد قبول فرما، جنہوں نے ابھی وقت لگا کر ہماری یہ باتوں کو، تیرے دین کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے آسانی فرما، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے قلوب کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ، تیرے کلام کو پڑھنے سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ آپ کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں آپ کے قلوب ہیں ساری انسانیت کے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ یا اللہ، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، اس پہ جمے رہنے والا بنا دیجئے، اور یا اللہ ہم کو دیکھ کر دین میں داخل ہونے والی ایسی صفات ہم میں پیدا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ
نستغفرک و اتوب الیک.